اعجاز قادری میرے آرکیٹیکٹ دوست ہیں۔ قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ بات کرنے اور بات سمجھانے کا آرٹ بھی دے رکھا ہے۔ آپ ان کی گفتگو کے دوران بور نہیں ہوتے۔ میری قادری صاحب سے پہلی ملاقات 2000 میں کوئٹہ میں ہوئی تھی اور اس ملاقات کا ذریعہ اوریہ مقبول جان بنے تھے۔ اوریہ بھی اس وقت کوئٹہ میں تھے اور قادری ان کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ قادری صاحب نے اوریہ کا گھر بھی ڈیزائن کیا تھا۔ 2000 سے 2010 تک قادری کے ساتھ رفاقت کا لمبا سلسلہ جاری رہا۔ کوئٹہ میں غیر بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تو میں قادری صاحب کو سمجھا بجھا کر اسلام آباد لے آیا اور آج کل قادری صاحب اسلام آباد میں خوبصورت گھر ڈیزائن کر رہے ہیں۔ یہ قد کاٹ، شکل و شباہت اور حرکات و سکنات میں نوجوان دکھائی دیتے ہیں، لیکن کام میں پورے 90 سالہ بنگالی بابا ہیں۔ میں اس وقت 40,000 فٹ کی بلندی پر اسلام آباد سے پیرس کی طرف محو پرواز ہوں۔ میں پیرس میں ایک رات رک کر مخدوم عباس کے ساتھ مراکش چلا جاؤں گا، وہاں سے شاید 1-2 دن کے لیے نیپلز چلا جاؤں گا اور ہفتے بعد واپس پاکستان آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے 40,000 فٹ کی بلندی پر اعجاز قادری کی ایک بات بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ میں نے چند دن قبل قادری سے کہا تھا، یار قادری، ہم لوگ جھوٹے وعدوں کے ماہر ہیں۔ آپ حکومت کے کسی وزیر کی تقریر سن لیں، وہ 1 سال میں ملک کے سارے مسائل حل کرتا دکھائی دے گا۔ لوڈ شیڈنگ چند ماہ میں ختم ہو جائے گی، ڈیم چند سالوں میں بن جائیں گے، غربت کو دور ہوتے دیر نہیں لگے گی، چینی، آٹا، دالیں، چاول اور گھی اس سال سستا ہو جائے گا اور حتیٰ کہ پاکستان IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل سے بھی نکل جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تم حکومت کے ہر عہدیدار کے منہ پر یہ دعویٰ دیکھو گے۔ یہ لوگ حقیقت کو حقیقت کیوں نہیں کہتے؟ یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ مسائل گھمبیر ہیں اور ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کا ایک لمبا دور چاہیے؟ قادری صاحب نے کہہ لگایا اور بولے، ہم میں سے کسی کو سچ بولنے کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی۔ ہم سب لوگ لاروں، وعدوں اور دعووں کے پنگھوڑے میں پل کر جوان ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم سب راجہ پرویز اشرف سے لے کر حفیظ شیخ تک سب دوسروں کو لاروں کا لولی پاپ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے قادری کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ بولے، آپ بتائیے کہ آپ کے بچے جب آپ سے کوئی فرمائش کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ وہ بولے، کیا آپ بچوں کی ہر فرمائش پر یہ نہیں کہتے کہ بیٹا ہو جائے گا، ہاں بیٹا میں آپ کو یہ چیز لے دوں گا، ہاں میں پہنچ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ؟ وہ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں جمع تفریق کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اور آپ بچوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کتنے فیصد پورے کرتے ہیں؟ میں نے دوبارہ جمع تفریق کی اور جواب دیا 50%۔ وہ بولے، آپ جب آدھے وعدے پورے کر سکتے ہیں تو آپ باقی آدھے وعدے کے وقت انکار کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بچوں کو یہ حقیقت کیوں نہیں بتاتے کہ آپ انہیں فلاں چیز لے کر دے سکتے ہیں اور فلاں نہیں، آپ فلاں کام کر سکتے ہیں اور فلاں نہیں، اور آپ اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتے؟ میں نے ایک لمحہ سوچا اور اس کے بعد جواب دیا، میں بچوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کر بیٹھتا ہوں۔ قادری صاحب نے کہہ لگایا اور بولے، اور یہ وہ خرابی ہے جس نے پورے ملک کو لاروں کی قوم بنا دیا۔ ہمارے بچے کیونکہ بچپن میں انکار سنتے ہی نہیں ہیں، چنانچہ یہ بڑے ہو کر انکار کر پاتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ یہ جھوٹ کو اپنی بقا بنا لیتے ہیں۔ میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے، ان کا بچہ کسی دوسرے بچے کا کھلونا پسند کر بیٹھتا ہے تو ماں یا والد فوراً کہتا ہے، بیٹا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کل لے کر دے دوں گا۔ بچہ یقین کر لیتا ہے لیکن پھر کل نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ٹریننگ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، یہ فلاں بچے کی ہے اور میں آپ کو یہ نہیں لے کر دے سکتا، اور اس کی یہ وجہ ہے۔ اس سے بچے کے دماغ میں آپ بھی ایک ایماندار، کھرے اور سچے شخص کے طور پر ڈیویلپ ہوں گے، اور وہ بھی دوسروں کی چیزوں کے آسرے کے بغیر زندہ رہنا سیکھ لے گا۔ وہ زندگی میں خود لاروں پر آئے گا اور نہ ہی دوسروں کو لارے دے گا۔ مجھے اعجاز قادری کا تھیسس اچھا لگا کیونکہ واقعی ہم بنیاد کا پتھر ہی غلط رکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہو جائے گا، کر دوں گا، فکر نہ کرو، مل جائے گا اور میں آ جاؤں گا قسم کی فضا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ اسی فضا میں بڑے ہوتے ہیں اور پھر ان لاروں کے ساتھ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ان میں سے کوئی بچہ موٹر مکینک بنتا ہے، یہ پلمبر، پینٹر، کارپینٹر، الیکٹریشین یا کوک بن جاتا ہے تو یہ ہر گاہک کو کہتا ہے کہ آپ گھنٹے بعد آ جائیے گا، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ گاہک گھنٹے بعد آتا ہے تو یہ دیکھ کر سر پیٹ لیتا ہے کہ استاد نے ابھی تک اس کے کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا،
آپ ہر روز تمام ہنرمندوں کی ورکشاپس پر اس قسم کے منظر دیکھتے ہوں گے۔ گاہک چیخ رہے ہیں اور استاد جی دھانت نکال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے وعدوں کی اس ٹریننگ کا نتیجہ ہے جو استاد نے شروع میں والدین سے لی تھی اور بعد ازاں اپنے استادوں سے لاروں کا آرٹ سیکھا۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، آپ کلرک سے لے کر سیکریٹری تک سب سے مل لیں، آپ کو ہر شخص ناممکن سے ناممکن کام پر بھی کل آ جائیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا کہتا دکھائی دے گا۔ آپ کل آئیں گے تو آپ کی فائل اسی طرح میز پر پڑی ہوگی۔ آپ بابو جی کو اپنی فائل اور اس کا وعدہ یاد کروائیں گے تو وہ چونک کر جواب دے گا، او ہاں سوری میں مصروف ہو گیا تھا، آپ کل آ جائیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صاحب جانتا ہوگا کہ وہ آپ کا کام نہیں کر سکے گا، لیکن اس میں آپ کو انکار کرنے کی اخلاقی جرت نہیں ہوگی، اور یوں آپ دفتر کے چکر لگا لگا کر تھک جائیں گے، یہاں تک کہ صاحب کی ٹرانسفر ہو جائے گی اور اس کی جگہ کوئی نیا صاحب آ کر آپ کو کل آنے کا لارا دینا شروع کر دے گا۔ آپ کسی سیاستدان کے پاس چلے جائیں، آپ اس سے کوئی کام کہیں تو وہ آپ کو نہ نہیں کہے گا۔ آپ اگر اس کے قریبی دوست ہیں تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام نہیں کر سکے گا، وہ آپ کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دے گا۔ ہمارے لاروں کی یہ حالت ہے کہ آپ کسی بانچ عورت کو کسی ڈاکٹر، کسی طبیب، حتیٰ کہ کسی پیر، فقیر یا عامل کے پاس لے جائیں تو وہ اس کی گود ہری کرنے کا وعدہ فرما دے گا۔ آپ میڈیکل رپورٹ کی بات کریں گے تو وہ آسمانی کتابوں سے ایسے حوالے سنائے گا کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ایک آدھ سال میں بچے کے باقاعدہ والد ہو جائیں گے۔ ہماری اس قومی علت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام گناہ گاروں میں جنت کے پرمٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ حاذق حکیم کینسر، ہیپاٹائٹس اور ایڈز کے مریضوں کو گلقند کھلا رہے ہیں، اور جیلی پیر ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی امراض کے تعویذ جاری فرما رہے ہیں، اور لوگ بھی چند منٹوں میں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھانسا دینا اور جھانسے میں آ جانا ہم سب کی ٹریننگ ہے۔ ہم بچپن سے یہ کام ہوتا دیکھتے ہیں اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر ہم اس کے ٹھیک ٹھاک ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اسی قومی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اور ہمارے لیڈر روزانہ پتوں کی جیسے شہروں کو پیرس بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ویٹ زیادہ بجٹ کو عوام دوست بجٹ قرار دیتے ہیں۔ یہ بغیر ہاتھ ہلائے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے، ڈیم اور سڑکوں کی تعمیر اور غربت کے خاتمے کے دعوے فرما دیتے ہیں۔ آپ آج سے پاکستان کے تمام مسائل کا مطالعہ کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سب ہماری ہو جائے گا فلسفی کا نتیجہ ہے، اور ہمارے بچوں سے لے کر وزیر اعظم گیلانی تک سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔